بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نوید حسین ہے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب چینل اسکل سے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بزنس سٹیبلٹی کے حوالے سے ہے۔ ایک اچھا کاروبار کا انتخاب کر لینے کے بعد اور اس اچھے کاروبار کو شروع کر لینے کے بعد جو سب سے اہم سٹیپ آتا ہے وہ بزنس سٹیبلٹی کا آتا ہے، یعنی بزنس کو کیسے مضبوط کرنا ہے، کیسے پائیدار کرنا ہے۔ بزنس کے اندر سٹیبلٹی کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ایک جسم کے اندر روح کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار کو سٹیبل کرنے پر کون سے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ یوں تو سٹیبلٹی ایک کمپلیکس پروسیس کا نام ہے۔ ہم اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ چند جو عوامل ہیں اگر ہم ان کو دیکھ لیں یا ان کا خیال کر لیں تو ہمارا کاروبار سٹیبل ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ صرف ان عوامل کو ڈسکس کیا جائے جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے سرمایہ۔ سرمایہ یا کیپٹل کسی بھی کاروبار کی جان ہوتا ہے۔ اسی کے اوپر سارے کاروبار کا انحصار ہوتا ہے، اسی کے اوپر کاروبار کے پرافٹ کا بھی انحصار ہوتا ہے۔ اگر بزنس کا سرمایہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ سٹیبل رہے تو بزنس کافی حد تک سٹیبل رہتا ہے۔ اگر یہ انویسٹمنٹ انسٹیبل ہو جائے تو ڈیفینیٹلی جو کاروبار ہے وہ بھی انسٹیبل ہو جاتا ہے۔ یہاں سرمایہ کے حوالے سے ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی کاروبار میں پرافٹ نہ ہو رہا ہو، کاروبار اچھے طریقے سے سٹیبل نہ ہو رہا ہو، تو کم از کم جتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، جو آپ نے اس میں سرمایہ لگایا ہوا ہے، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اگر آپ کا سرمایہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا پرافٹ ہے۔ اکثر لوگ اسے پرافٹ میں شمار نہیں کرتے، لیکن سرمایہ کا بچ جانا حقیقی طور میں ایک بڑا پرافٹ ہے۔ دوسرے نمبر پر کاروبار کی سمت کا تعین اور کاروبار کی سمت کا صحیح طور پر ہونا یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو کاروبار کے حوالے سے کنسیپٹ لیا جاتا ہے وہ سمت کے تعین اور کاروبار کی سمت سے زیادہ کاروبار کی سپیڈ کو پریفر کیا جاتا ہے، جس کا عموماً نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کاروبار کی سپیڈ تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ کاروبار کی سمت ٹھیک نہیں ہوتی یا کاروبار کی سمت کا تعین ٹھیک نہیں کیا ہوتا تو اس وجہ سے کاروبار عمومی طور پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ فلاں شخص کا بہت اچھا کاروبار تھا، بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، اس کو بہت زیادہ پرافٹ آ رہا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ اس شخص کو تو کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، بلکہ اس حد تک لاس ہوا ہے کہ وہ بیچارہ تو کاروبار بند کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کاروبار کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو کاروبار کی ڈائریکشن ٹھیک ہو اور کاروبار کی سپیڈ زیادہ نہ ہو تب بھی یہ کاروبار سٹیبلٹی کی طرف جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے وہ ہے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر۔ کسی بھی کاروبار کرنے والے شخص کے کاروبار کی سٹیبلٹی کا انحصار اس کے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کے اوپر ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سارے کا سارا جو بزنس ہوتا ہے وہ اسی ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنے کاروبار کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، کس حد تک سوچتے ہیں، آپ کا اپنے کسٹمرز کے ساتھ رویہ کس قسم کا ہے، کیا آپ کے کسٹمرز آپ سے خوش ہیں یا
اپنے کسٹمرز کو جو آپ پروڈکٹس دے رہے ہیں کیا وہ اس سے خوش ہیں یا مطمئن ہیں؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کاروبار کی سٹیبلٹی کا، بلکہ جو باقی بھی عوامل ہیں اس سٹیبلٹی کے اوپر اثر انداز ہونے والے، اس میں سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہ ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے۔ ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اسکل کے حوالے سے، یعنی ایک سٹیبل کاروبار کے لیے ایسے اسکل کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے جو ملک کی اکانومی کی صورتحال کے مطابق اپنے کاروبار کو چلا سکے۔ چونکہ ہمارے ملک میں عموماً معاشی عدم استحکام رہتا ہے، تو اس وجہ سے بہت سے اچھے کاروبار جو چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی بسا اوقات اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایسی اسکل کی ضرورت رہتی ہے کہ ان حالات کے مطابق یا ان حالات سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کون سے طریقے، کون سے راستے اختیار کیے جائیں۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے وہ ہے اپرچونٹیز اینڈ کریٹیوٹی۔ کریٹیو تھنکنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بزنس کو سٹیبل کرنے میں بڑا ہی اہم رول ادا کرتی ہے، کیونکہ کریٹیو تھنکنگ سے ہی انوویٹیو آئیڈیاز اور جو نئے آئیڈیاز ہیں وہ آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کاروبار کے اندر نئی نئی اپرچونٹیز نکلتی رہتی ہیں، اور ان اپرچونٹیز کی بنا پر جو کاروبار چل رہا ہوتا ہے وہ مزید سٹیبل سے سٹیبل ہوتا رہتا ہے۔